ابھی ریسنٹلی ایک دریافت ہوئی ہے ایک ایسے ستارے کی جو غالباً ڈائریکٹلی بلیک ہول بن گیا. تو اس میں یہ ایک انٹرسٹنگ دلچسپ قسم کی ڈسکوری ہے، لیکن میں پہلے سے اس کی تھوڑی سلسلے میں کانٹیکسٹ دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سورج جیسے ستارے جو ہیں وہ کبھی بھی بلیک ہول نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، ان کی جو اینڈ سٹیج ہے جب ان پہ نیوکلیئر فیوژن ہمارے سورج جیسے ستاروں میں ختم ہوتی ہے تو اس کی اینڈ سٹیج ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹرانومرز وائٹ ڈوارف. وہ ایک زمین کے سائز جتنا کور جو ہے وہ بچ جاتا ہے. اگر اس سے بڑا میس کا ستارہ ہو، ہمارے سورج سے 7-8 گنا زیادہ بڑا، تو وہ اس کی جو کور ہے وہ زمین جیسے بھی سائز کے نہیں بلکہ وہ اور کمپریس ہو جاتی ہے، اور وہ ایک کراچی یا لاہور جتنے سائز کا ایک آبجیکٹ وہ بچ جاتا ہے، 15-20 کلومیٹر جتنا. ٹھیک ہے، اس کو نیوٹران سٹار کہتے ہیں. اور نارملی یہ جو نیوٹران سٹار کی فارمیشن ہے اس سے پہلے بہت بڑا سارا دھماکہ ہوتا ہے جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں سپر نووا. اب اگر اس سے بھی بڑا ستارہ ہو، یعنی کہ 15-20 گنا بڑا مادے میں ہمارے سورج سے، تو اس کی اینڈ سٹیج جو ہے وہ نیوٹران سٹار بھی نہیں بلکہ سب سے جو ہماری کائنات کا حیرت انگیز آبجیکٹ ہے بلیک ہول، وہ اس میں ہوتی ہے. یعنی کہ وہ جو اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک لحاظ سے ہمارے لاز جو ہیں فزکس کے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو ایٹم کے نیوکلیس سے بھی زیادہ کس فارم میں پتہ نہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ آبجیکٹس ایگزسٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی گریوٹی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں اور کافی سارے ویڈیوز ہیں ہمارے چینل کے اوپر جس میں کہ ہمیں کس طرح سے پتہ ہے کہ بلیک ہولز واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس میں سے روشنی بھی اسکیپ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اور یہ پریڈکٹڈ تھے آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے. لیکن زیادہ تر ابھی جو ہمیں پتا تھا کہ جس طرح سے یہ ستاروں والے بلیک ہول بنتے ہیں، کچھ تو بڑے سائز کے بلیک ہوتے ہیں جن کو سپر میسو بلیک ہولز کہتے ہیں، وہ کہکشاؤں کے بیچ میں ہیں، ان کو بھی ابھی چھوڑ دیں. لیکن یہ جو ستاروں کے سائز والے جو بلیک ہولز ہیں، خیال یہ تھا کہ وہ بھی سپر نووا، یہ جو بڑا سارا ایکسپلوژن ہوتا ہے اس کے بعد بنتے ہیں. لیکن ابھی ایک نئے پیپر آیا ہے جس نے ڈیٹا ایک انڈرومیڈا جو ہماری گیلیکسی ہے، قریبی گیلیکسی ہم سے 2 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے کے اوپر، تو ایک ناسا کی ٹیلیسکوپ تھی نیو وائس کے نام سے، اور وہ اس کو ہر 6 مہینے کے بعد وہ کچھ حصوں کو انڈرومیڈا کے وہ آبزرو کرتی رہی. اور اسٹرانومرز نے نوٹ کیا کہ 2015 میں ایک ستارہ جو ہے وہ پہلے ہلکا سا برائٹ ہوا اور اس کے بعد اس کی برائٹنس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوئی اور وہ غائب ہو گیا. کوئی دھماکہ نہیں ہوا. تو اسٹرانومرز کیونکہ اس کو 2009 سے 2022 تک یہ جو ملکی وے ہے اس کے اس حصے کو وہ آبزرو کرتے رہے، تو اسٹرانومرز جو ہیں وہ آرکائیوز میں جا کے اس کے ڈیٹا کو دیکھ سکتے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا سارا ستارہ تھا. اس کے شروع میں اس کا جو مادہ وہ تھا 13 گنا ہمارے سورج سے زیادہ مادہ، اور وہ برائٹ ہوا تھوڑا سا اور اس کے بعد وہ بالکل ختم ہو گیا. اب ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے بھی اسی جگہ پہ جا کر دیکھنے کی کوشش کی، وہاں پر کچھ نہیں. تو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، پہلے ستارہ موجود تھا، اب ستارہ وہاں پر موجود نہیں، تو کیا ہوا. تو ابھی جو ریسنٹلی پیپر آیا ہے اس میں انہوں نے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا بھی استعمال کیا، اور انہوں نے وہاں پر دیکھا کیونکہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ انفرا ریڈ میں کام کرتی ہے تو وہ ڈسٹ اور گیس کو دیکھ سکتی ہے. تو اس نے ڈیٹیکٹ کیا کہ جہاں پر ستارہ تھا وہاں پہ اب تھوڑی سی ڈسٹ اور گیس رہ گئی ہے، لیکن وہاں پر اور کوئی ستارہ نہیں. تو اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ یہ ستارہ ڈائریکٹلی بلیک ہول ڈائریکٹلی اس میں کولیپس ہو گیا بغیر سپر نووا کے. اور یہ پہلی دفعہ ہے، ایک اور ستارے کا اس میں شک تھا کہ اس نے یہی چیز کی، لیکن یہ پہلی دفعہ غالباً یہ زیادہ ریلیٹیولی کنفرم ڈیٹیکشن ہے کہ واقعی یہ ستارہ جو ہے وہ بلیک ہول بن گیا. اب کس طرح سے؟ خیال یہ ہے کہ نارملی جو بلیک ہول بننے سے پہلے ایک ریباؤنڈ ہوتا ہے، مٹیریل جو اوپر سے ستارے کا، بڑے سارے ستارے کا، وہ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور شروع میں کور جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینس ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ریباؤنڈ ہے مٹیریل کا وہ باقی انویلپ کو وہ باہر پھینک دیتا ہے. لیکن خیال یہ ہے کہ اس سلسلے میں
یہ جو ریباؤنڈ تھا وہ پوری طرح سے نہیں ہوا اور مٹیریل جو ہے وہ یہ جو کور تھا اس کے اوپر اور پھیل گیا اور اس کے اوپر گر گیا اور اس کے گرنے کی وجہ سے وہ ڈائریکٹلی بلیک ہول بن گیا۔ اب یہ ایک انٹرسٹنگ چیز اس لحاظ سے ہے کہ اس طریقے کے جو بلیک ہول بننے والے ستارے ہیں ان کو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کائنات کو آبزرو کرتے آئے ہیں اسٹرانومرز، وہ کافی سارے اس قسم کے ستاروں کو مس کرتے رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے یہ ستارے بلیک ہول ڈائریکٹ بھی بن سکتے ہیں، اور کیونکہ وہ صرف غائب ہو جاتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے۔ لیکن اب یہ چیز جو ہے وہ اب بدلنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ ایک نئی ٹیلیسکوپ ویرا روبن ٹیلیسکوپ، جس کے بارے میں بھی ایک کائناتی کامنٹ موجود ہے، وہ ابھی بھی اس نے کام کرنا شروع کیا ہے، اور اس کی جو پہلی رات تھی، تو یہ بہت بڑے سائز کا اس کے ٹیلیسکوپ ہے، اور اس کا ہر 3 دن میں وہ پورے آسمان کو کافی ڈیپ طریقے سے وہ سکین کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آسمان میں کوئی بھی تھوڑی بہت چینجز ہو رہی ہیں، ویرا روبن ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے۔ اور جب اس نے پہلی رات کو پوری طرح کام کیا، آلریڈی اس نے 8 لاکھ 800,000 اس نے جو ہے سگنلز بھیجے اسٹرانومرز کو، کیونکہ اس نے آسمان پر چینجز دیکھی۔ اب وہ چینجز جو ہیں کچھ ایسٹرائڈز ہیں، ستارے جو ہیں وہ کچھ برائٹنس میں ویری کرتے ہیں، کچھ نووا، کچھ سپر نووا، مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ایک رات کی بات ہے، اور خیال یہ ہے کہ اس کی جو تعداد ہے وہ 70 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی جب وہ پوری طرح سے کام کرنا شروع کرے گی۔ یعنی کہ اس قسم کے ستارے جو ڈائریکٹلی بلیک ہول میں کولیپس ہوتے ہیں، ویرا روبن ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اس قسم کے ڈیٹیکٹ کر سکے گی، کیونکہ وہ دیکھے گی کہ یہاں پر کچھ ستارے موجود تھے اور اب اس میں سے ایک ستارہ جو ہے موجود نہیں۔ آف کورس اس کے لیے کمپیوٹرز کا استعمال کرنا ہے تاکہ وہ ڈیٹیکٹ کر سکیں، کیونکہ ہر گیلیکسی میں جا کے انڈیویجول ستاروں کو دیکھنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے انسانوں کے لیے کم از کم۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اس کے سلسلے میں جو اس کا پیپر ہے اس کا ریفرنس بھی نیچے کامنٹس میں موجود ہے۔ لیکن جانے سے پہلے میں ایک چیز کہہ دوں، میرے لیے سے ایک امیجن کرنے کی چیز ہوتی ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ اس نیبرہڈ میں ہوں، آپ قریب ہوں، اور آپ کے یہاں پر اگر آپ کا وہاں پہ سیارہ ہو، اینڈرومیڈا گیلیکسی میں کہیں آپ وہاں پر رہتے ہوں، اور آپ اوپر دیکھتے ہوں کہ یار یہ ایک بڑا سارا برائٹ قسم کا ستارہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو کیسے ہوگا کہ اچانک سے اگر وہ ستارہ جو ہے آپ کو نظر آنا ختم ہو جائے، کم ہو جائے، یعنی کہ غائب ہو جائے آسمان سے۔ میں سوچتا ہوں کہ جس طرح اورائن کانسٹلیشن ہے اس میں بیٹل جوس ہے، اس کا خیال ہے کہ وہ بھی سپر نووا ہوگا، غالباً بلیک ہول تو نہیں، نیوٹران سٹار بنے گا، لیکن اس قسم کا کوئی ستارہ، تو آپ سوچیں کہ کیسی فیسینیٹنگ چیز ہوگی کہ وہاں پر ایک ستارہ ہی غائب ہو گیا۔ اور میں تو ابھی اس ستارے کے گرد اگر کچھ سیارے ہیں، وہ ان کی تو الگ ہی کہانی ہے، غالباً وہاں پر کوئی ایسے سیارے نہیں ہوں گے جہاں پر زندگی ہو سکے، کیونکہ جو بڑے ستارے ہوتے ہیں ان کی لائف جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے ستارے جو ہیں یا اس سے چھوٹے، ان کی اربوں سالوں میں لائف ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہ جو بڑے ستارے ہیں ان کا کچھ ملین سال، تو شاید وہاں پر زندگی تو نہ ہو، لیکن اس قسم کی چیزیں کانسٹنٹلی ہماری کائنات میں ہو رہی ہیں، اور ہم یہاں پر بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ ایک فیسنیٹنگ چیز ہے۔ اینڈرومیڈا گیلیکسی ایک اور کہکشان جو ہمیں خالی فضی سی چیز نظر آتی ہے، اگست، ستمبر، اکتوبر وغیرہ میں چھوٹی سی چیز، اس میں 400 ارب ستارے ہیں، اور اس میں سے پتہ یہ چلا کہ ایک ستارہ جو ہے وہ 2014 میں اچانک سے بلیک ہول بن گیا۔